أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن أراد فلما أراد أن يبطش أن يبطش بالذي هو بالذي هو عدو لهما عدو لهما قال يا موسى أتريد قال يا موسى أتريد أن تقتلني أن تقتلني كما قتلت كما قتلت نفسا بالأمس نفسا بالأمس إن تريد إلا إن تريد إلا أن تكون أن تكون جبارا في الأرض جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ إن الملأ يأتمرون بك يأتمرون بك ليقتلوك ليقتلوك فاخرج إني فاخرج إني لك من الناصحين لك من الناصحين. فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب خائفا يترقب قال رب قال رب نجني نجني من القوم الظالمين من القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين फलम्मा फा सामने दांत जब निचला होंठ सामने दांतों के नीचे आ जाए फा हरफ फा अदा होता है। मीम में जो है मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। अन नून साकिन उसके बाद हरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है तो क्या होगा, इजहार होगा। रा को पुर पढ़ेंगे, दाल शदीदा हुरूफ में से, सख्त हुरूफ में से अराद। अच्छा, आई 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 में क्या होगा, इदगाम। यब कलकला होगा। तशबिल्लज़ी हुआ अदुव्वुल लहुमा, अदुव्वुल वाव जो है वाव के ऊपर वाव के ऊपर तनवीन है तो बाद में हरूफ यरमलून में से लाम आ रहा है, इदगाम होगा। ये अदुव्वुल लहुमा, अदुव्वुल
واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. عدو، تین حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ بوم. بوم، با واو میم، یہ تینوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. قال، قاف پر پڑھیں گے. یا موسیٰ، یا موسیٰ، اترید ان میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. تق، قاف قلقلہ ہوگا. تقتلنی کما قتلت نفسا، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. بالامس، میم آ رہا ہے، میم ساکن ہے تو ہم نے کہا تھا کہ میم ساکن میم اور نون جہاں بھی آئے غنہ اس میں ہوگا، یا تو غنہ زمانی ہوگا یا غنہ انی ہوگا. اگر نون میم مشدد ہے تو غنہ زمانی، ورنہ غنہ انی ہوتا ہے. بالامس، بالام، ام چھوڑنا نہیں ہے جلدی. بالامس ان تریدو، میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. الا ان، پھر اخفا، نون ساکن کے بعد تار ہے. جباراں، جباراں، با جو ہے دونوں ہونٹ اوپر نچلا ہونٹ دونوں آپس میں ملے، دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ جب ملے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے با ادا ہوتا ہے. اگر خشکی والا حصہ ملے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے. شاباش. تو اور اگر تری والا اندرونی حصہ ملے تو با ادا ہوتا ہے. با شدیدہ حروف میں سے شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے. جباراں فی الارض، را پر پڑھنا ہے. واد، زبان کی کروٹ جب اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے جا کے لگے. وما ترید، را کے نیچے کسرہ ہے، بعد میں یا ساکن آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بریک ہوگا. اور دوسرا کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. ان تکون، اخفا ہوگا. من المصلحین، ہا درمیان حلق سے، صاد میں سیٹی نکالیں گے، پر حروف میں سے ہے. مصلحین، نون میں کیا ہوگا؟ غنہ انی. وجاء رجل، را پر پڑھیں گے. رجل، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. رجل من، تو کیا ادغام ہوگا. من میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اق میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. صل مدینۃ رجل یسعى، من اقصى المدینۃ یسعى قال یا موسیٰ ان کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ان الملأ، حمزہ جو ہے حمزہ حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب. ملأ، یأتمرون جھٹکا دیں گے. رون میں را پر پڑھیں گے اور مدہ ہوگا. بک لیقتلوک، لیق قلقلہ ہوگا. تلوک، واو میں جو ہے مدہ ہوگا. فخرج، فخرج، خا جو ہے حلق کے اس حصے سے جو منہ کے قریب ہے وہاں سے ادا ہوگا خا. اور جیم میں قلقلہ ہوگا. انی غنہ زمانی. لک من الناصحین، من الناصحین میں کیا ہوگا؟ غنہ انی، غنہ زمانی. فخرج منها، را پر پڑھیں گے. من کیا ہوگا؟ اظہار. خائفا یترقب، کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد یا رہا، ادغام ہوگا. ادغام مال غنہ. یترقب، را پر پڑھیں گے. قال رب نجنی، نجنی، رب میں را پر پڑھیں گے. نجنی، جیم شدیدہ حروف میں سے. اجد قطن بکت، تو شدت کے ساتھ ادا کریں گے جیم کو. نی میں مدہ ہوگا. من القوم، قوم میں کیا ہے؟ واولین، قو، واولین. اور من ظالمین، ظا کہاں سے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک جب سامنے دانتوں کے جڑوں میں جا کے لگے تو ظا ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ ظا. فلما، چنانچہ جب، ان ارادہ، اس موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا. ان یہ کہ، یبطش، او پکڑے. بالذی ہوا، اس شخص کو کہ جو عدو دشمن تھا. لہما، ان دونوں کا. قالا، تو اس اسرائیلی نے کہا. یا موسیٰ، اے موسیٰ.
اتريد کیا تو چاہتا ہے ان یہ کہ تقتلنی تو قتل کرے مجھے کما جس طرح قتلتا تو نے قتل کیا تھا نفسن ایک شخص کو بالامس کل این تریدو نہیں تو چاہتا الا مگر ان یہ کہ تکونا تو ہو جبارن ظالم فی الارض زمین میں وما ترید اور نہیں تو چاہتا ان یہ کہ تکونا تو ہو من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے وجاء اور آیا رجل ایک آدمی من اقصا دور تر کنارے سے المدینت شہر کے یسعى دوڑتا ہوا قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بلا شبہ فرعونی سردار یأتمرون مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے خلاف لیقتلوک تاکہ وہ قتل کر دے تجھے فخرج چنانچہ تو نکل انی بے شک میں لک من الناصحین تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج پس او موسیٰ علیہ السلام نکلا منہا اس سے خائفاً ڈرتا ہوا یترقب انتظار کرتا ہوا قال اور اس نے کہا رب اے میرے رب نجنی تو نجات دے مجھے من القوم الظالمین ظالم قوم سے فلما اب اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں وہ پچھلا جو قتل ہوا اس پہ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا لیکن اگلے دن جب دیکھا وہی اسرائیلی چونکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ فرعونی جو تھے یہ قبطی فرعونی یہ اسرائیلیوں سے کام کاج کرواتے تھے چیزیں ان کے اوپر لاد کر کے پہنچا دینا تو روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی سامان تھا اسے کہہ رہا تھا کہ یہ پہنچا دے اور وہ اسرائیلی انکار کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ چیخ کر موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آیا اور اس کی طرف تیور چڑھائی اسرائیلی کی طرف تو اس نے ڈر کے مارے کہا کہ اس نے کل دیکھا تھا کہ اس نے ایک گونسا آدمی کو مارا تو کل مر گیا اگر مجھے بھی گونسا مارے تو شاید میں بھی مر جاؤں تو ڈر کے مارے اس نے جلدی سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ جو سے کل تو نے ایک جان کو قتل کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے یہ بات قبطی نے سن لی قبطی نے جا کے جلدی سے یہ فرعون کو بتا دیا فرعون نے اپنے سرداروں کو بلایا اور مشورہ مانگا مشورہ کیا تو غضبناک ہوئے شدید اور اس نے کہا کہ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر گزارا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے تو وجاء رجل فلما ان اراد ان یبطش پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے یعنی کہ زمین میں تم اپنے آپ کو بدماش بنانا چاہتے ہو اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو اصلاح کرنے والوں میں سے اس لیے کہا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہری لبادہ بھی نیک لوگوں کا وہ چڑھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ویسے نیک بن رہے ہو نیک تو نہیں ہو تم تو بدماش ہو یہ مطلب تھا اس کا وجاء رجل من اقصى المدینہ تو ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا ہے دور کنارے سے یہاں رجل کہا کہ آدمی دوڑتا ہوا ہے اور سورہ یاسین میں کہا کہ شہر کے کنارے سے آدمی دوڑتا ہوا ہے تو وہاں آدمی کا ذکر پیچھے کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وہ آدمی جو تھا حبیب نجار اس کا نام تھا تو وہ غریب تھا کیونکہ شہر کے دور کنارے سے چلتا ہوا ہے یہاں ذکر کیا رجل کا اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کی صفت اس میں تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ فرعون کی راز کو فاش کرنا اس کا انجام کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی ڈرے بغیر ہی کوئی پرواہ نہیں کی تو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے شہر کے جو شارٹ کٹ راستے تھے ان گلیوں بازاروں کے قریب ترین راستے سے دوڑتا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ موسیٰ سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں اس لیے فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور کہا کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج انی لک من الناصحین فخرج منها خائفا یترقب
فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا کہ اب گرفتاری میری، موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہا تھا کہ میری گرفتاری کب ہوگی، کیا ہوگا میرے ساتھ. تو کہا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے. ظالم لوگ کیوں کہا؟ کیونکہ کسی بھی قانون میں قتل خطا کی، جو خطا کی وجہ سے قتل سرزد ہوتا ہے، کسی بھی قانون میں اس کا بدلہ قتل نہیں ہے، قصاص نہیں ہے. کیونکہ قتل خطا کا زیادہ سے زیادہ دیت ہے، اور قتل خطا کی وجہ سے جو ہے آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی بھی قانون. لیکن انہیں یہ اس بات کا علم بھی تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھا تو وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے، اس کو قتل کر دو. تو اس لیے کہا کہ ظالم لوگوں سے مجھے بچا لے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن لی اور بچا لیا. اور ان پولیس سے، جو فرعون کے جو پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ان سے بھی بچ نکلا. یہ ترقب و رقبتن سے ہے، کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ رقبہ اصل میں عربی زبان میں گردن کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں مڑ کے دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھنا، انتظار کرنا. تو اس لیے کہا کہ یہ ترقب، وہ انتظار کر رہا تھا. انتظار کس چیز کا؟ کہ پولیس آئے گی مجھے گرفتار کر لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ظالم قوم سے اور مدین کی طرف پہنچا. اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بھی لوگ پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ ابو جہل نے رکھی تھی، 100 اونٹ قیمت رکھی تھی. رحیق المختوم میں واقعہ منقول ہے، لوگ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو ان میں سے سراقہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا. سراقہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ میں نے سمندر کے ساحل پہ 2 آدمی دیکھے جن کے پاس اونٹ تھے، اونٹ پہ سوار تھے. کہتا ہے جب اس نے سمندر کے ساحل کا ذکر کیا میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر ہے. کہتا ہے میں ساتھ میں اور بھی بیٹھے تھے، میں نے جلدی سے چلاکی کی کہ ان کو پتہ نہ چلے، یہ بھی پیچھے پڑیں گے، پکڑ لیں گے تو انعام یہ حاصل کر لیں گے 100 اونٹ. کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ وہ یہاں سے گزرے تھے، ہم نے دیکھا تو فلاں تھے، وہ نہیں تھے جس کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی سر کی قیمت لگائی گئی، وہ نہیں تھے. کہتا جب وہ آدمی چلا گیا میں آہستہ سے گھر گیا، گھر لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا جلدی سے ادھر سائڈ پہ کنارے میں لے جا، اور پتریلی زمین تھی وہاں جو ہے لے جا، اور وہاں سے جو ہے میرے گھوڑا زین باندھ لے. گھوڑا میں نے باندھ لیا اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان کے پیچھے لگ گیا. کہتا ہے ابو بکر کو میں دیکھ رہا تھا کہ دائیں بائیں اور پیچھے آگے تیزی سے دیکھ رہا تھا، مڑ کے دیکھ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کر رہے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور بڑے خاموشی سے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ بڑے خاموشی سے جا رہے تھے، میں جب قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا. کہتا ہے کہ 3 بار میں نے کوشش کی لیکن میرا گھوڑا دس گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مڑ کے کہا کہ کیف بک یا سراقہ، وہ حالت کیسے حالت ہوگی کہ جب تجھے قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. کہتا ہے میں نے یہ وعدہ لیا کہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کے شہر میں یہ ملک فتح ہوئے، کیونکہ اس وقت کے یہ سپر پاور تھے جیسے آج امریکہ ہے یا رشیا ہے. تو جب فتح ہوئے کہتا میں نے کہا کہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا مجھے کہ سراقہ کہاں ہے. میں آیا تو کنگن جو تھے اس کے مجھے پہنائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وعدہ بالکل سچا ثابت ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی